بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان آپ کو دینے کے لیے میرے پاس ابھی کوئی خبر نہیں ہے، نہ میں کسی خبر کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی کہانیاں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور میں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے صاحب علم لوگوں سے جانی اور جتنی مجھے سمجھ ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس وبا کے دور میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا۔ آپ کا نقصان جو ہے وہ ہزاروں روپے سے لے کر اربوں روپے تک ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت مایوس ہوئے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جو کچھ تھا اب وہ کچھ نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کا کاروبار ویسے کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا جیسا وبا سے پہلے کے دنوں میں کھڑا ہو رہا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑی ویلیو تھی، ایک بہت زبردست طریقے سے ان کی چیزیں چلتی تھی، اب ویسے نہیں چل رہی، تو اس لیے ایک مایوسی پھیل رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ مایوسی کو جھٹک دیں، مایوسی نہ پھیلنے دیں۔ مایوسی جو ہے وہ ایک گناہ ہے اور وہ آپ کو دوبارہ آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم چیزوں کو مستقل سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح چیزیں ہم سوچتے ہیں ویسے ہی چیزیں چلنی چاہیے۔ ہمیں مراعات ملنی چاہیے اور وہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کا فضل ملنا چاہیے اور ہمیشہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل اور کرم رہنا چاہیے۔ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پہ آزمائش نہیں آنی چاہیے، ہمیں اتار چڑھاؤ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں عروج ہے تو بس عروج ہی ملنا چاہیے۔ یہاں ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ ایک ٹریولنگ ہے نا، ایک سفر ہے جس کو آپ یہاں سے گزارتے ہیں، تو دوران سفر آپ کو سامان بہت زیادہ تو کیری نہیں کرنا ہوتا، لیکن ہم یہاں پہ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیں آپ نے جو بھی کمایا آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی شروعات کی تھی۔ جب آپ نے ایک امپائر بنائی یا ایک گھر بنایا یا ایک چھوٹا سا کاروبار بنایا، ایک دکان بنائی، ایک نوکری بنائی یا کچھ بھی، اس میں آپ نے بہت زیادہ محنت کی تھی، ایک شروعات آپ نے کی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ شروعات آپ کے باپ نے کی ہو، آپ کے دادا نے کی ہو، آپ کے پردادا نے کی ہو، آپ کے بزرگوں نے کی ہو، لیکن کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی یہ شروعات کی تھی اور اس شروعات میں اس نے بہت محنت کی ہوگی اور اس محنت کے عوض اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا گیا اور ایک مقام آپ نے حاصل کر دیا۔ لیکن آج اس مایوسی کے عالم میں آپ سوچئے کہ جو مایوسی آج آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، یہی مایوسی اس شروعات کے وقت اگر آپ نے محسوس کی ہوتی، آپ کے باپ دادا نے محسوس کی ہوتی، آپ کے پردادا نے محسوس کی ہوتی یا آپ کے پرانے پرکھوں نے محسوس کی ہوتی، تو کیا آپ یہاں تک پہنچتے؟ آپ کی آنے والی نسلوں کو اتنی خوبیاں اور اتنی خوبصورت زندگی ملتی؟ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ کو مایوسی چھوڑنی ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ہمت اپنی آپ نے نہیں ٹوٹنے دینی۔ آپ نے ہی بنایا ہے اللہ کے فضل سے جو کچھ بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا، اللہ نے آپ کو سمجھ دی، اللہ نے آپ کو ہمت دی، اور جو کچھ بھی آپ نے بنایا تھا وہ آپ نے خود اپنی ہمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا تھا۔ مالی نقصانات میں آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کھویا۔ یاد رکھیے گا کہ مالی نقصانات میں آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کھویا جس کو آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے یا اس سے زیادہ بہتر حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پہلے کر گزرے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے بھی اللہ کے فضل سے بنایا ہے۔ آپ اس میں سے نکل جائیں گے، آپ آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ پہلے بھی آگے بڑھے ہیں۔ اس چیز کا اعتماد رکھیے۔ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے بھی کیا ہے، اللہ کے فضل سے کیا ہے، اس کے کرم سے کیا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ کبھی بھی کوئی شخص اکیلا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی شارک سے بھی قریب۔ تو یہ تو بالکل نہ سوچے کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں یا میری مدد کرنے والے موجود نہیں ہیں یا لوگ میری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچئے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا اور میں اس میں سے نکل جاؤں گا۔ اور ایک بھروسہ رکھیے اپنے اللہ پہ کہ وہ آپ پر کبھی آپ کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، کبھی آپ کی سکت سے زیادہ آپ کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا،
اور وہی جس نے آپ کو یہ آزمائش دی ہے وہی اس سے آپ کو نکالے گا. آپ ہمت کریں، گھبراہٹ کو اتاریں، مایوسی کو اتار کے پھینکیں اور اللہ کا نام لے کر دوبارہ شروعات کریں. ایک نئی شروعات کرنی ہوگی ہم سب کو اس وبا کے بعد. ہو سکتا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہو سکتا ہے کہ ان برے دنوں نے یا وبا کے دنوں نے آپ کو بہت زیادہ جھٹکا دیا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیارا جو کل تک آپ کے ساتھ تھا وہ آج آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تو آپ کے ساتھ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں. لیکن یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو. تو اللہ کے اوپر سے بھروسہ ختم نہیں کرنا اور اپنی ذات کے اوپر سے بھروسہ ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ وہ بہترین جگہ نہیں ہے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے. وہ بہترین جگہ آپ کو اس زندگی کے بعد ملے گی. ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. لیکن یہاں پہ اچھائی کے لیے کوشش کرنا، یہاں پہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوشش کرنا اور ان کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کے جانا، یہ ہماری جبلت میں شامل ہے. اور ہم اس کو دوبارہ کر لیں گے، ہم اس کو دوبارہ بنا لیں گے. اس دنیا میں بہت سے لوگ بار بار تباہ ہوئے ہیں اور بار بار بنے ہیں، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، اس کو آزمائش کی طرح ہی لیں. جتنا مرضی آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یقین کیجئے اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی ذات کے اوپر آپ اعتماد کریں اور ہمت کر کے اٹھیں ایک نئی شروعات کے لیے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے بہتر دنیا چھوڑ کے جائیں گے جس دنیا میں آج آپ زندہ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.